نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم، رکوع نمبر 2، آیات نمبر 7، 8، 9، 10، 11، 12۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب اعلان کیا تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہارے لیے زیادہ کروں گا نعمتیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان تکفروا، اگر کفر کرو، انتم تم، ومن فی الارض، اور وہ جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کے سب، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالی بے نیاز ہے، حمد کے لائق ہے، مستحق حمد ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں پہنچے ہیں تمہارے پاس، نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم نوح، وعاد، قوم عاد، وثمود، قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد پیدا ہوئے، بعد میں آئے ہیں، لا یعلمہم، نہیں جانتا کوئی، الا اللہ، سوائے اللہ کے، جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل لے کر، واضح معجزات کے ساتھ، فردوا ایدیہم، تو انہوں نے لوٹا دیے اپنے ہاتھ، فی افواہہم، انبیاء کے منہ میں، وقالو، اور کہنے لگے، انا کفرنا، انا کفرنا، بے شک ہم نہیں مانتے، بما ارسلتم بہ، جو حکم تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم، لفی شک، ہم شک میں ہے، مما تدعوننا، کہ تم ہمیں بلاتے ہو، الیہ، اس دین کی طرف، مریب، بڑے شک میں ہے۔ قالت رسلہم، ان کے انبیاء علیہم السلام نے کہا، افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے، فاطر السماوات، اے خالق السماوات، جو خالق ہے آسمانوں کا، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم،
تاکہ بخش دے تمہیں، تمہاری بخشش کرے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں سے، وَيُؤَخِّرَكُمْ اور مہلت دیتا ہے تمہیں، الی اجل مسمی ایک مدت مقررہ تک۔ قالو قوم کہنے لگی، ان انتم تم نہیں ہو، الا بشر مثلنا مگر ہمارے جیسے بندے ہو، انسان ہو، تریدون تم چاہتے ہو، ان تصدنا کہ روک دے ہمیں، اما کان یعبد آباؤنا جنہیں پوجتے تھے، عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، فأتونا بسلطان مبین پس لے آؤ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل۔ قالت لہم رسلہم ان کے رسولوں نے ان کو کہا، ان نحن الا بشر مثلکم ہم نہیں ہے مگر صرف انسان ہے تمہاری طرح، ولیکن اللہ یمن لیکن اللہ احسان کرتا ہے، علی من یشاء جس پر چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وما کان لنا اور ہمیں کوئی اختیار نہیں، ان نأتیکم بسلطان کہ ہم تمہارے پاس لے آئے کوئی دلیل، کوئی معجزہ، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے ایمان والے، وما لنا اور کیا ہوا ہے ہمیں کیا عذر ہے، اللہ نتوکل علی اللہ کہ ہم توکل نہ کرے اللہ پر، وقد ہدانا اور اللہ نے ہمیں دکھا دیے، ہمیں سبلنا دین کے راستے، ولنصبرن ہم ضرور بے ضرور صبر کریں گے، علی ما آذیتمونا اس پر جو ہمیں تم تکلیف دیتے ہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنے والے ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لفظ تأذنا اذن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے اعلان یا اطلاع۔ مطلب یہ ہے کہ اے بات یاد رکھو کہ اللہ نے یہ اعلان فرمایا ہے، اگر تم نے میرے نعمتوں کا شکر ادا کیا، قولاً بھی فعلاً بھی، تو یہ شکر نعمتوں کی مقدار میں اضافے کی سبب ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ شکر نعمت ہائی تو چندہ کی نعمت ہائی تو عذر تقصیرات ما چندہ کے تقصیرات ما۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو شکر ادا کرنے کی توفیق ہو گئی تو وہ کبھی بھی نعمتوں کی زیادت سے محروم نہیں ہوگا۔ اور آیت مذکورہ میں اللہ تعالی نے شکر گزاروں کے لیے اجر و ثواب، نعمتوں کی زیادتی کا وعدہ تاکیداً فرمایا۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اور اس کے مقابلے میں ناشکرے کرنے والوں کے بارے میں صرف اتنا بتلایا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ معلوم ہوتا ہے کہ ناشکری میں کچھ معافی کا بھی امکان ہے۔ اور آیت نمبر 8 میں فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اگر تم سب لوگ اور روئے زمین پر جتنے بھی لوگ آباد ہیں وہ سب کے سب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے تو یاد رکھو کہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، لائق حمد ہے، مستحق حمد ہے۔ تم حمد و شکر بیان کرو یا نہ کرو، کائنات عالم کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور شکر بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں تذکیر بایام اللہ کے اساس پر بطور استفہام منکرین قرآن، منکرین توحید، منکرین رسالت، کفار مشرکین کو یاد دلایا کہ تمہیں پہلے قوموں کے حالات جو گزر چکے ہیں وہ تمہیں معلوم ہے، کیا تمہیں ان کے احوال معلوم ہے؟ کیا تمہیں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور اس کے بعد کے وہ لوگ کہ لا یعلمہم الا اللہ، جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، کیا تمہیں ان کے احوال اور حالات معلوم نہیں ہے؟ قرآن کریم میں تو کچھ اجمالاً کچھ تفصیلاً گزشتہ اقوام کے، گزشتہ امتوں کے حالات واقعات تو مذکور ہے، اور ان قوموں کے تباہ شدہ بستیاں آج بھی موجود ہے۔ تباہ شدہ بستیوں کے نشانات تم دیکھ چکے ہو۔ کچھ نہ کچھ معلومات یہود نصارہ سے بھی لے لو، ان سے بھی پتہ کرو کہ جاءتہم رسلہم بالبینات، کہ انبیاء علیہم السلام واضح معجزات لے کر تشریف لائے تھے، اللہ نے مبعوث فرمائے تھے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، پھر کیا ہوا؟ اس جملے کے حوالے سے تفسیر کبیر، روح المعانی، بیضاوی، مظہری، بحر محیط، سراج المنیر، فوائد عثمانیہ، جمل، کمالین وغیرہ تفاسیر جتنی بھی ہے اس نے لکھا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فردوا ایدیہم فی افواہہم، ایدیہم میں جمع کی ضمیر اور افواہہم میں جمع کی ضمیر، یہ اس کے چند مفاہیم ہے۔ مفہوم نمبر 1 یہ ہے کہ کفار اپنے ہاتھ کو منہ کی طرف لٹاتے، یعنی دونوں ضمیر کفار کو راجع ہے، یعنی اشارہ کرتے ہیں کہ مت بولو۔ دوسرا مفہوم یہ ہوگا کہ کافر اپنے ہاتھ منہ کی طرف لے گئے تھے، لیکن تعجب کی بنیاد پر، انگشت بدانداز جس کو کہتے ہیں، تعجب کی بنیاد پر وہ اپنے ہاتھوں کا اپنے منہ میں لے گئے۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ کفار اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے کہ آج ہم اس کے بات نہیں سنیں گے، بھائی نہ سنو اس کے بات۔ چوتھا مفہوم یہ ہے کہ ہنسنے کے ختم ہونے کے بعد اس کے منہ بند ہو گئی۔ پانچواں احتمال یہ ہے کہ ایدیہم کی ضمیر کفار کی طرف راجع ہے اور افواہہم کی ضمیر انبیاء علیہم السلام کی طرف راجع ہے، یعنی پیغمبروں کے منہ پر ان بدبختوں نے ہاتھ رکھا کہ دعوت مت دو۔ چھٹا احتمال یہ ہے کہ پیغمبروں کے ہاتھ پیغمبروں کے منہ میں ہو کہ وہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ بات سننا گوارا نہیں کیا۔ ساتواں احتمال یہ ہے کہ پیغمبروں نے جو نعمتیں پیش کی، دعوت دی، وہ سب واپس کر دی اور انہوں نے انکار کیا کہ نہیں بھائی ہم نہیں مانتے، اور کیا کہا؟ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، کفار کہنے لگے کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جس چیز کے تم ہمیں دعوت دیتے ہو، ہمیں بلاتے ہو، ہم اس کے طرف کچھ شک میں ہے، ہمیں کچھ تردد ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے فرمایا افی اللہ شک، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، اس خالق مالک رازق کے بارے میں شک کرتے ہو جو زمین و آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، خالق ہے، اور پھر یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہیں اسی لیے بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف فرما دے، مقررہ وقت تک تمہیں
ڈیل دے دے۔ ان لوگوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، بھائی تم تو بلا شبہ ہمارے جیسے انسان ہو، لیکن ظاہر ہے کہ انسان ہونا یہ نبی کی منافی تو نہیں ہے، بلکہ انسان نبی تو انسان ہی ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، چاہے نبوت کے لیے جس کو چاہے منتخب فرما دیتے ہیں۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، نبوت تو انتخاب، اللہ جس کا انتخاب فرماتے ہیں نبی بن جاتا ہے۔ اور قوموں نے مزید کہا کہ تريدون ان تصدنا عما كان يعبد آباؤنا لما كان يعبد آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے تم ہمیں اس سے روکتے ہو، ہمارے پاس کلی دلیل لے آؤ۔ انبیاء علیہ السلام نے فرمایا نحن الا بشر مثلکم، بے شک ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ یمن علی من یشاء من عبادہ، باقی تم جس فرمائشی دلیل اور فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے ہو، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہم تمہارے سامنے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ نہیں لا سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اور جو مخلص مسلمان ہے ان کو دلیل اور حجت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تمہیں ہدایت چاہیے، ہدایت کے لیے پیغمبر کے پاس جو معجزات ہے اس کو مان لو، اور پھر امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو قرآن کریم ایک دائمی، قیامت کی صبح تک مستقل دائمی معجزہ ہے۔ ایمان لے آؤ، تم اگر ہدایت کے متلاشی ہو، اگر ہدایت چاہتے ہو اور ہدایت کے متلاشی ہو تو قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آیت نمبر 12 میں فرمایا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ایک مومن مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر تو ہر کام میں، ہر معاملے میں، ہر زاویے سے اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ ہمارا ناصر ہے، مددگار ہے۔ اور وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم بھی ضرور تمہارے ایذاؤں پر صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام کا کام ہے توحید کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا، ختم نبوت کی طفیل آج تو امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پوری عالم انسانیت کو دین کی دعوت دے، دعوت اللہ دے، اللہ کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، قرآن کی طرف بلائے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف بلائے، توحید کی طرف بلائے، اور منکرین، فاجرین، فاسقین اور بے دین طبقہ اگر تکالیف پہنچاتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں تو اوپر صبر کرنا چاہیے، اور تعلیمات یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ ہے مسلمان کی شان، یہ ہے مسلمان کا، مومن کا اصل شیوا، کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، نتیجہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، اور اجر و ثواب کا متمنی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔